رات کا پچھلا پہر تھا اور فضا میں ایک عجیب سی وحشت رقص کر رہی تھی۔ میرے سامنے کھڑے اس سیدھے سادے شخص کے پھٹے ہوئے جوتوں سے رس کر بہتا ہوا لہو فرش پر جم چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود نوٹوں کی گڈی کسی بھیانک اور سنسنی خیز رات کی گواہی دے رہی تھی جس نے میری پوری ہستی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرا نام رمشا ہے، میں ملتان کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ہم گھر میں صرف دو بہن بھائی تھے۔ بھائی مجھ سے عمر میں کافی بڑے تھے اور میں گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہماری زندگی بہت سکون سے گزر رہی تھی کہ اچانک تقدیر نے کڑا امتحان لیا۔ اما ابا ہمارے بچپن میں ہی ایک ہولناک ٹریفک حادثے میں وفات پا گئے تھے۔ ابا کا اپنا ایک چھوٹا سا ادویات کا کاروبار تھا جو ان کی اچانک وفات کے بعد عارضی طور پر میرے چچا سنبھال رہے تھے۔ چچا نے ہماری پرورش تو کی لیکن ان کا رویہ ہمیشہ کاروباری اور نفع نقصان سوچنے والے انسان جیسا رہا۔ انہوں نے ہمیں کبھی وہ محبت نہیں دی جو یتیم بچوں کا حق ہوتی ہے۔ جیسے ہی میرا بڑا بھائی بڑا ہوا تو اس نے حالات کی نزاکت کو سمجھ لیا۔ چچا نے اپنا حصہ الگ کیا اور ہمارا حصہ پوری ایمانداری سے بھائی کے حوالے کر دیا۔ اس دن کے بعد پورے گھر کی اور خاص طور پر میری ذمہ داری مکمل طور پر میرے بھائی کے سر پر آ گئی۔ میرے بھائی نے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے ادویات اور کھاد کی ڈسٹریبیوشن کا کام ملتان کی مارکیٹ میں اس محنت سے شروع کیا کہ چند ہی سالوں میں اس کا شمار شہر کے کامیاب تاجروں میں ہونے لگا۔ میرا بھائی مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ وہ صرف میرا بڑا بھائی نہیں تھا بلکہ میرا سب سے اچھا دوست اور محافظ بھی تھا۔ بھائی نے مجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ میری ہر جائز اور ناجائز ضد پلک جھپکتے پوری کی جاتی۔ وقت پر لگا کر اڑتا گیا اور بھائی کی شادی ہو گئی۔ میری بھابھی ایک نہایت سلجھی ہوئی اور محبت کرنے والی خاتون تھی۔ میں بھی بھابھی کی بہت عزت کرتی تھی اور ان کے ہر کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ اسی طرح دن بہت اچھے گزر رہے تھے۔ میری تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ میں نے شہر کی ایک مشہور یونیورسٹی سے ماسٹرز میں داخلہ لیا تھا۔ میں نے فیشن اور جدید رجحانات کو اپناتے ہوئے اپنی یونیورسٹی کی زندگی کو بھرپور لطف اٹھایا۔ میری سوچ بہت آزاد اور ماڈرن تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ دنیا میری مٹھی میں ہے اور میں جو چاہوں گی مجھے مل جائے گا۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں اکثر میں اور میری سہیلیاں گھنٹوں بیٹھ کر اپنے خوابوں پر باتیں کیا کرتی تھی۔ میری دوست نادیہ اکثر مجھ سے پوچھتی کہ رمشا تم کیسا جیون ساتھی چاہتی ہو؟ میں بڑے فخر سے مسکرا کر جواب دیتی کہ میرا ہونے والا شوہر کوئی عام انسان نہیں ہوگا۔ وہ بہت پڑھا لکھا، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ میں اپنے حسن، اپنی ڈگری اور اپنے بھائی کی دولت پر بہت غرور کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کسی شہزادی سے کم نہیں اور کسی عام انسان کی لائق ہی نہیں۔ میں نے جیسے ہی اپنا ماسٹرز اچھے نمبروں سے مکمل کیا تو گھر میں جشن کا سا سماں تھا۔ بھائی بہت خوش تھے۔ اسی شام بھائی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ وہ صوفے پر بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے اور ان کے چہرے پر عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں ہنستی مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بھائی جان آپ اتنے سنجیدہ کیوں لگ رہے ہیں؟ آج تو میری کامیابی کا دن ہے۔ میں نے ان کا بازو پکڑتے ہوئے لاڈ سے پوچھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور میری طرف مڑ کر نہایت نرمی سے بولے، رمشا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اور یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ میں چونک گئی اور دھیان سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے تمہاری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ بھائی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم پڑھی لکھی ہو، باشعور ہو اور زندگی کو اچھے برے کو سمجھتی ہو۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی پسندیدہ شخص ہے یا کوئی ایسا لڑکا ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتی ہو تو مجھے بلا جھجک بتا دو۔ میں تمہارا بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارا بہترین دوست بھی ہوں۔ میں تمہاری خوشی کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ اس وقت مجھے اچانک اپنے ابا کی وہ بات یاد آئی جب میں بہت چھوٹی تھی۔ ابا اکثر مجھ سے محبت میرے ماتھے پر بھوسا دے کر کہتے تھے، بیٹا یاد رکھنا جو بیٹیاں ماں باپ اور بڑے بھائیوں کے سامنے سر جھکا لیتی ہیں، اپنی منمانی نہیں کرتی، وہی لڑکیاں دنیا و آخرت میں کامیاب ہوتی ہیں۔ مجھے واقعی کوئی لڑکا پسند نہیں تھا۔ یونیورسٹی میں بہت سے لڑکے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتے تھے لیکن میرا معیار اتنا اونچا تھا کہ میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ بس کچھ خواب تھے جنہیں دیکھنا ہر لڑکی کا حق ہوتا ہے اور میں بھی ایسے ہی خواب دیکھتی تھی کہ کوئی خوابوں کا شہزادہ آئے گا اور مجھے بیاہ کر لے جائے گا۔ میں نے اپنی شادی کا مکمل فیصلہ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے بھائی پر چھوڑ دیا اور مسکرا کر بولی، مجھے کوئی پسند نہیں ہے بھائی جان۔ جہاں آپ میری شادی کریں گے اور جس شخص کو آپ میرے لیے چنیں گے میں اسی سے شادی کر لوں گی۔ مجھے آپ کی پسند پر خود سے زیادہ اعتبار ہے۔ بھائی نے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی اور انہوں نے خوشی سے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ اب آگے تقدیر کا کھیل شروع ہوا۔ کچھ دن بعد ایک دوپہر ہمارے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈرائنگ روم میں ایک بزرگ تشریف لائے جو دیکھنے میں بہت سادہ اور غریب لگ رہے تھے۔ وہ ہمارے ابا کے بچپن کے بہت گہرے دوست تھے۔
ایک دن وہ بھائی سے ملے تو انہوں نے گلے لگ کر پرانی یادیں تازہ کی۔ چائے پیتے ہوئے انکل نے اچانک ایسی بات کہہ دی جس نے میرے بھائی کے ہوش اڑا دیے۔ انہوں نے بھائی کو بتایا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ ہمارے دروازے پر آئے ہیں۔ انکل نے گہری سانس بھر کر بتایا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو انہوں نے ابا سے پکا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی ان کا بیٹا بڑا ہوگا اور ابا کی بیٹی بڑی ہوگی تو وہ اپنے بیٹے کا رشتہ ان کی بیٹی کو دیں گے۔ بھائی یہ سن کر شدید حیران رہ گئے کیونکہ انہیں اس وعدے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ انکل سچ کہہ رہے ہیں کیونکہ ابا واقعی اپنے دوست سے بے حد محبت کرتے تھے۔ بھائی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں یاد آیا کہ میں نے فیصلہ مکمل طور پر ان پر چھوڑ دیا ہے اور دوسری طرف ابا کی زبان اور ان کے وعدے کا مان رکھنا بھی ایک دینی اور اخلاقی فرض تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے مرحوم باپ کا کوئی وعدہ جھوٹا پڑے، لیکن اصل مسئلہ کچھ اور تھا جس نے بھائی کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ انکل کا بیٹا زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بمشکل میٹرک پاس تھا اور ایک فیکٹری میں معمولی سی نوکری کرتا تھا اور اس کا رہن سہن ہمارے معیار کے قریب بھی نہیں تھا، جبکہ میں اعلیٰ تعلیم یافتہ خوبصورت اور فیشنیبل لڑکی تھی۔ ہم دو مختلف دنیا کے باسی تھے۔ بھائی نے کئی راتیں جاگ کر گزاری۔ انہوں نے بھابھی سے بھی مشورہ کیا۔ بھابھی بھی ابا کی عزت اور وعدے کے ہاتھ میں تھی۔ بالآخر جذبات اور فرض کی جنگ میں باپ کے وعدے کی جیت ہوئی۔ بھائی نے ابا کے اس دوست کے بیٹے سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میرا لہنگا شہر کے سب سے مشہور ڈیزائنر سے تیار کروایا گیا۔ میں خوشیوں میں اڑ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری زندگی کا سب سے حسین باب شروع ہونے والا ہے۔ مہندی کی رات میں نے بہت ڈانس کیا اور سب کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ مجھے ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے۔ اگلے دن بارات آئی۔ میں اپنے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میرے نکاح اس اجنبی شخص سے پڑھا دیا گیا۔ میں نے خوشی خوشی قبول ہے کہہ کر کاغذات پر دستخط کر دیے۔ رخصتی کے وقت میں بہت روئی، لیکن ان کے آنسوں میں کوئی اور کہانی چھپی ہوئی تھی جو میں اس وقت پڑھنے سے قاصر تھی۔ مجھے روتے دھوتے ایک گاڑی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا۔ گاڑی کا طویل سفر شروع ہوتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ جب گاڑی رکی تو میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ ایک بہت ہی تنگ اور خستہ حال گلی تھی۔ ارد گرد کے مکانات بہت چھوٹے اور بوسیدہ تھے۔ میرا دل ایک دم دھک سے رہ گیا۔ میں نے سوچا شاید راستہ بھٹک گئے، لیکن ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور مجھے اترنے کا اشارہ کیا۔ میری سانس رکنے لگی۔ مجھے ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھا دیا گیا جس کی سجاوٹ انتہائی معمولی اور سستی تھی۔ میرے خوابوں کا محل ایک لمحے میں ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یہ میری شادی کی رات تھی۔ پہلی دفعہ میں نے اپنے شوہر کو دیکھا۔ میرا سارا جسم غصے اور مایوسی سے کانپ رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ شخص کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ کر میں لفظی طور پر ساکت رہ گئی۔ وہ سادہ اور سستے کپڑوں میں ملبوس ایک عام سا نوجوان تھا۔ اس کا رنگ سانولا تھا اور چہرے پر کوئی خاص کشش نہیں تھی۔ اس کی شخصیت بالکل سادہ تھی۔ وہ کسی بھی زاویے سے میرا وہ خوابوں کا شہزادہ نہیں تھا جس کے لیے میں نے اتنی تیاریاں کی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے اسے کہا، تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں بیڈ سے یکدم اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے زور سے چلائی۔ میری آواز میں اتنی تلخی تھی کہ وہ قدم روک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم اور تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ میں نے اپنا بھاری دوپٹہ پیچھے کی طرف جھٹکتے ہوئے زہریلے لہجے میں پوچھا۔ وہ میرے اس اچانک حملے پر پوری طرح گھبرا گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، اس نے میری طرف نظر جھکاتے ہوئے انتہائی کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ بکواس بند کرو اور اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس نے کہا، میں ہی آپ کا شوہر ہوں۔ اس نے فرش کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کا یہ جملہ سن کر کسی بم کی طرح میرے دماغ میں گونج گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میرا بھائی میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کبھی نہیں کر سکتا۔ میں بے ساختہ چلائی۔ آج پہلی دفعہ مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ بہت بڑی اور ناقابل معافی زیادتی کی ہے۔ جس کے خواب میں نے دیکھے تھے، میں نے جھنجلا کر غصہ اپنا بھاری دوپٹہ کھینچا اور زور سے پاؤں پٹکتی ہوئی بیڈ سے نیچے اتری۔ میری جوتی کی تیز آواز سے وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ آپ اٹھ گئی؟ میں آپ کے لیے ناشتہ اور گرم چائے لے کر آتا ہوں، اس نے فرش سے اٹھتے ہوئے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے انتہائی عاجزی سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش اور احترام تھا جو مجھے اس کی کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تمہارے گندے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں چاہیے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، اور آئندہ مجھ سے بات کرنے کی جرات مت کرنا۔ میں نے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال باندھتے ہوئے انتہائی درشت اور زہریلی لہجے میں جواب دیا۔ میرا خون کھول رہا تھا اور میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس گھر کی ہر چیز کو آگ لگا دوں۔
اور وہ میرے اس تلخ اور ظالمانہ رویے پر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ایک عجیب سی دکھ بھری چمک ابھری، لیکن اس نے پلٹ کر کوئی سخت جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے بغیر کچھ کہے خاموشی سے کمرے کا بسیدہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ میں وہیں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی، خود کو اور اپنے نصیب کو کوستی رہی۔ آج میرا ولیمہ تھا اور مجھے اس غریب سے گھر میں دلہن بن کر بیٹھنا تھا۔ شیشے میں اپنا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے خود پر ترس آنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ دوبارہ کھلا اور ایک پرانی سی سلور کی ٹرے میں چائے کا کپ اور سستے بسکٹ رکھے اندر آیا۔ اس نے نہایت احتیاط سے قدم بڑھاتے ہوئے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، رات کو بھی آپ نے غصے میں کچھ نہیں کھایا تھا، بھوکی رہیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی۔ اس نے میری طرف براہ راست دیکھے بغیر دھیمی آواز میں کہا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی فکر تھی جو مجھے زہر لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے کہا نا، مجھے نفرت ہے تمہاری اس منحوس شکل سے اور تمہارے لائے ہوئے اس سستے اور گھٹیا کھانے سے۔ میں نے پورے غصے سے میز پر رکھی ٹرے کو زور سے ہاتھ مارا، چائے اچھل کر دور جا گری اور کپ ٹوٹ گیا۔ گرم چائے فرش پر بکھر گئی اور بسکٹ مٹی میں مل گئے۔ اس نے حیرت سے گرتی ہوئی چیزوں کو دیکھا اور پھر ایک گہری سانس لی۔ اس نے مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، ٹوٹے ہوئے کپ کے ٹکڑے خاموشی سے سمیٹے اور کپڑے سے فرش صاف کرنے لگا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں چیخ چیخ کر سارا گھر سر پر اٹھا لوں۔ یہ کیسا انسان تھا جو میری اتنی بڑی بدتمیزی پر بھی غصہ نہیں کر رہا تھا؟ اس کا یہ سکون میرے اندر لگی آگ کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ اگلے دن ولیمے کا ایک چھوٹا سا فنکشن تھا جو اسی چھوٹے سے گھر کے صحن میں رکھا گیا تھا۔ باہر گلی میں صبح سے شور مچا ہوا تھا اور سستے سے کنات لگا دیے گئے تھے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے اور زیادہ غصہ آ گیا۔ میرے سینے میں آگ لگ گئی تھی۔ میری بھابھی، بھائی کے ساتھ میری یونیورسٹی کی امیر اور ماڈرن سہیلیاں بھی آنے والی تھیں۔ میری سہیلیاں یہ سب دیکھ کر میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ میں نے غصے سے اپنے بال نوچے اور بیڈ پر گر کر رونے لگی۔ یہ کیسا ولیمہ تھا؟ دھوپ میں کنات لگا کر اور سستی پلاسٹک کی کرسیاں بچھا دی گئی تھیں۔ میری تو اپنی سہیلیوں میں ہمیشہ کے لیے ناک کٹ جائے گی۔ میں نے سارا دن رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ میں نے کمرے سے باہر نکلنے اور تیار ہونے سے صاف انکار کر دیا۔ پھر دوپہر کے وقت بھابھی کمرے میں آئی اور مجھے بھائی کی عزت کا واسطہ دینے لگی۔ بھابھی کی منتوں اور بھائی کی عزت کا خیال کر کے میں نے ایک بھاری اور قیمتی جوڑا پہنا اور زبردستی خود کو تیار کیا۔ شیشے میں خود کو سجا ہوا دیکھ کر مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ جب شام کو مہمان آنا شروع ہوئے تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں سر جھکائے اس سستی سی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میری سہیلیاں نادیہ اور سارا جب قیمتی کپڑے پہنے اندر داخل ہوئیں تو ان کی آنکھوں میں واضح حیرانی اور ارد گرد کے ماحول کی وجہ سے وہ حیران ہوئیں۔ جس کے کپڑوں پر سالن گرا ہوا ہے وہی تمہارا شوہر ہے؟ نبیلہ نے میرے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے انتہائی طنزیہ اور چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میرے چہرے کا رنگ شرم سے سرخ ہو گیا اور میری آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ میرا دل چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں نے غصے سے کہا، تم لوگ یہاں کھانا کھانے آئی ہو یا میرا مذاق اڑانے؟ چپ چاپ کھانا کھاؤ اور جاؤ یہاں سے۔ اس دن مجھے اپنے بھائی پر بہت زیادہ غصہ تھا۔ میری برداشت جواب دے چکی تھی۔ جیسے ہی مجھے موقع ملا میں نے اپنے بھائی کو اشارے سے ایک طرف بلایا اور انہیں خالی کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر دیا۔ میرا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ یہ ڈھونڈا آپ نے میرے لیے اس بھکاری اور ان پڑھ انسان کے ساتھ؟ میری خوبصورت زندگی باندھ دی آپ نے؟ میں نے اپنے آنسو بے دردی سے پوچھتے ہوئے اور بھائی کی طرف غصے سے دیکھتے ہوئے چلا کر کہا، رمشا خدا کے لیے آہستہ بولو، باہر مہمان بیٹھے ہیں اور وہ لڑکا تمہارا شوہر ہے، تم کیسی بےہودہ باتیں کر رہی ہو؟ بھائی نے گھبرا کر ارد گرد دیکھتے ہوئے مجھے چپ کروانے کی کوشش کی۔ ان کے چہرے پر شدید پریشانی اور ندامت کے آثار تھے۔ آپ پر اندھا اعتماد کیا تھا میں نے، اپنی زندگی کا فیصلہ اور اپنی مرضی آپ پر چھوڑ دی تھی، اور آپ لوگوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ کیسے بھائی؟ مجھے اپنے ہاتھوں سے بھڑکتے ہوئے جہنم میں دھکیل دیا۔ میں نے ان کا کالر پکڑتے ہوئے شدت سے روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا۔ بھائی کی آنکھوں میں بھی میری حالت دیکھ کر نمی آ گئی۔ انہوں نے میرا ہاتھ نہایت نرمی سے چھڑایا اور مجھے زبردستی صوفے پر بٹھایا۔ اب مجھے ساری حقیقت سمجھ آ گئی۔ میں آپ پر ایک بھاری بوجھ تھی، اسی لیے آپ نے اتنی جلدی میری جان چھڑوائی اور مجھے دھکے دے کر ایک ایسے انسان کے ساتھ باندھ دیا جس کا میرے ساتھ دور دور تک کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر انتہائی تلخ اور چبھتا ہوا الزام لگایا۔ بھائی مجھے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ دیکھو رمشا، میری بات غور سے سنو، تمہارا شوہر بہت اچھا اور شریف انسان ہے،
وہ دل کا بہت سچا ہے، اس نے ایک لفظ تمہارے خلاف نہیں کہا، وہ تمہاری بہت عزت کرتا ہے اور تمہیں خوش رکھے گا۔ تم اسے ایک موقع تو دو، دیکھو اس کے دل کے اچھے ہونے کا کیا کروں، میں اچار ڈالوں اس کا، جب اس کی شکل ہی اچھی نہیں، جب اس کی کا سوسائٹی میں کوئی معیار ہی نہیں۔ مجھے اس کی ذات سے، اس کی غریبی سے اور اس کی جہالت سے نفرت ہے۔ میں نے نفرت بھرے انداز میں منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ میری یہ متکبرانہ بات سن کر بھائی نے مجھے غصے سے گھورنے لگے۔ ان کے چہرے پر نرمی کی جگہ ایک عجیب سی سختی آ چکی تھی۔ یہ ابا کا فیصلہ تھا اور میرے باپ نے اپنے دوست سے کیا ہوا آخری وعدہ تھا۔ میں تم جیسی لڑکی کی جھوٹی انا کی خاطر اپنے مرے ہوئے باپ کو جھوٹا نہیں کر سکتا تھا۔ بھائی نے دو ٹوک الفاظ میں حتمی انداز میں کہا، ابا کے اس پرانے فیصلے کے سامنے میں اپنی پوری زندگی قربان کر دوں؟ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا اس گھر میں۔ میں بکریوں کی طرح ہانکی جا رہی ہوں۔ میں بہت روئی اور فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری آواز سن کر بھابھی بھی اندر آ گئی اور مجھے چپ کروانے لگی۔ میں نے بھائی کے ساتھ اسی وقت واپس جانے کی ضد کی، لیکن بھائی نے سختی سے مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب یہی میرا گھر ہے اور مجھے یہی جینا مرنا ہے۔ کیونکہ مجھے غصہ بھائی پر تھا، لیکن جس انسان کے ساتھ اور جس کے غریب گھر میں اب رہ رہی تھی، اس انسان سے میں بے حد اور پاگلوں کی طرح نفرت کرتی تھی۔ اس کی ہر چیز، اس کی آواز، اس کے چلنے کے انداز سے مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ جب وہ غلطی سے بھی میرے قریب آتا تو مجھے اس کے وجود سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ اس کے سستے کپڑوں سے آنے والی پسینے کی بو مجھے پاگل کر دیتی تھی۔ میں ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ماڈرن لڑکی تھی اور وہ ایک کم پڑھے لکھے اور سادہ انسان تھا۔ میں نے اسے ذلیل کرنے اور اس کا مذاق اڑانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ولیمے کے بعد گزرنے والے دن میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھے۔ میں نے اس چھوٹے سے کمرے کو اپنا قید خانہ بنا لیا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اپنی ڈیوٹی کے لیے فیکٹری چلا جاتا اور میں سارا دن بیڈ پر پڑی رہتی یا اپنے موبائل فون پر اپنی سہیلیوں سے اس کی شکل، اس کی غریبی اور اس کے گھر والوں کی برائیاں کرتی رہتی۔ جب وہ شام کو تھکا ہارا اور پسینے میں شرابور گھر آتا تو میں جان بوجھ کر اس سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈتی تاکہ اس کا سکون برباد کر سکوں۔ یہ گیلا تولیہ یہاں بیڈ پر کیوں رکھا ہے تم نے؟ تم ساری زندگی جاہل ہی رہو گے؟ تمہیں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ میں نے غصے سے تولیہ اٹھا کر پوری طاقت سے اس کے منہ پر مارتے ہوئے کہا۔ وہ خاموشی سے زمین پر گرا ہوا تولیہ اٹھاتا اور مسکرا کر کہتا، مجھے معاف کر دے رمشا بیگم، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ پورا خیال رکھوں گا۔ آپ غصہ نہ کریں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اس کی ہر بات اور اس کا برداشت کرنا میرے غصے کو مزید بڑھا دیتا تھا۔ میں اس پر طنز کے تیر چلاتی لیکن وہ اس سے زیادہ میرا خیال رکھتا۔ وہ میری ہر چھوٹی بڑی چیز کا خیال رکھتا، میرے سونے کے وقت میں گھر میں کوئی شور نہ ہونے دیتا۔ اس نے اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر رہا تھا کہ کوئی بھی بلا وجہ میرے کمرے کی طرف نہ آئے۔ میرا دوپہر اور رات کا کھانا وقت پر میرے کمرے میں لے آتا، صاف ستھرے برتنوں میں کھانا سجا کر لاتا۔ یہ لیں آپ کا کھانا، کھا لیں۔ آپ نے کچھ نہیں کھایا، ایسے تو آپ کمزور ہو جائیں گی۔ وہ نہایت ادب سے کہتا، تمہیں میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اپنا کام کرو اور جاؤ یہاں سے، میرا دم گھوٹتا ہے تمہاری موجودگی میں۔ میں نے منہ پھیر کر تکبر سے جواب دیا۔ وہ عجیب قسم کا صابر انسان تھا، اسے میری کسی کڑوی بات کا برا نہیں لگتا تھا۔ ایک دن وہ میرے لیے بازار سے خاص طور پر سیب لے کر آیا۔ اسے کہیں سے معلوم ہو گیا تھا کہ مجھے سیب پسند ہیں۔ اس نے سیب دھو کر کاٹ کر ایک صاف پلیٹ میں رکھ کر میرے سامنے پیش کیے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کو سیب بہت پسند ہیں، میں خاص طور پر آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، آپ کھا کر دیکھیں، بہت میٹھے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوشی تھی، جیسے اس نے کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ میں نے بیزاری سے پلیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ میرے اندر کی ساری کڑواہٹ زبان پر آ گئی۔ تمہیں میں ہی ملی تھی شادی کرنے کے لیے؟ کیا پوری دنیا میں کوئی اور نہیں تھی؟ کیا میں اندھی ہو گئی تھی یا تم اندھے تھے جو میرا رشتہ مانگنے آ گئے؟ میں نے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، لیکن وہ خاموش رہا۔ تم جیسے انسان کے لیے دنیا میں لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں تھی، کوئی بھی غریب لڑکی تم سے شادی کر لیتی۔ تم اپنی اوقات میں رہتے تو بہتر تھا۔ تم نے آسمان کے خواب دیکھنے شروع کر دیے۔ میں نے اس کی غریبی اور شکل کا بدترین مذاق اڑایا اور پلیٹ کو ہاتھ مار کر اچھال دیا۔ سیب کے ٹکڑے کمرے میں بکھر گئے۔ تمہارے یہ اونچے خواب میں کبھی پورے نہیں ہونے دوں گی۔ تم میرے لائق نہیں ہو اور نہ کبھی ہو سکتے ہو۔ میں نے غصے سے اسے دھمکی دی۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ آنسو تھے نہ غصہ، بس ایک عجیب سا سکون تھا۔
اس نے جھک کر فرش پر بکھرے ہوئے سیب کے ٹکڑے آہستہ آہستہ اٹھائے اور میری طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دے دی، جیسے میری کسی بات کا اس پر اثر ہی نہ ہوا ہو۔ میں نے اپنے دل میں پکا فیصلہ کر لیا کہ اب میں اس حد تک گر جاؤں گی کہ یہ شخص خود تنگ آ کر ہاتھ جوڑ کر مجھے اس گھر سے نکالے گا اور مجھے طلاق دے گا۔ میں اس انسان کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ سیب والے واقعے کے بعد میرے اندر کی نفرت ایک زہر بن چکی تھی اور اس گھر کی بوسیدہ دیواریں مجھے ہر وقت کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ میں نے اپنے کمبل کو غصے سے پیچھے ہٹایا اور پاؤں پٹکتی ہوئی اس کے بالکل سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میری آنکھوں میں غصے کی سرخ لکیریں تیر رہی تھی اور میرا سارا جسم ایک انجانی وحشت سے کانپ رہا تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت اور دو ٹوک لہجے میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ میری اس اچانک بات پر چونک گیا اور اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر میز پر گر گئی۔ اس نے گہری سانس لی اور میری طرف دیکھ کر دھیمی آواز میں بولا کہ میں آپ کو لے جاؤں گا، آپ تیار ہو جائیں، ہم مل کر جاتے ہیں، لیکن شام کو آپ میرے ساتھ واپس آ جائیں گی۔ اس کی اس بات پر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے انتہائی زہریلے اور کرخت لہجے میں کہا۔ مجھے اس غریب خانے میں واپس آنا ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ ہوا میں لہراتے ہوئے اسے اس کی اوقات یاد دلانے کی کوشش کی۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے کہ میرا اور تمہارا کوئی جوڑ نہیں اور میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گی؟ وہ میرا فیصلہ کو انداز دے کر خاموش ہو گیا اور اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ اس نے مجھ سے کوئی بحث نہیں کی اور اپنا پرانا سا بیگ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور غصے سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ میں جانتی تھی کہ میرا بھائی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور میری ایک آواز پر مجھے اس عذاب سے نکالنے کے لیے دوڑا چلا آئے گا۔ جیسے ہی بھائی نے فون اٹھایا میں نے رونا شروع کر دیا۔ بھائی جان مجھے یہاں سے لے جائیں، میں اس انسان کے ساتھ مزید ایک سیکنڈ بھی نہیں رہ سکتی۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی آواز میں درد پیدا کرتے ہوئے کہا، رمشا کیا ہو گیا ہے؟ تم صبح صبح کیسی باتیں کر رہی ہو؟ بھائی کی آواز میں پریشانی کے ساتھ ساتھ ایک ناگوار سی سختی بھی تھی۔ میرا یہاں دم گھٹتا ہے بھائی جان، مجھے اس شخص سے گھن آتی ہے، میں نے روتے ہوئے اپنے دل کی بات کہی۔ میں سوچ رہی تھی کہ بھائی ابھی گاڑی نکال کر مجھے لینے آ جائیں گے، لیکن جیسے ہی بھائی کا جواب سنا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کا لہجہ برف کی طرح سرد اور پتھر کی طرح سخت تھا۔ رمشا تم اس گھر میں بیاہ کر گئی ہو اور اب وہی تمہارا گھر ہے۔ بھائی نے ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جس نے میری روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ خوش قسمت ہو تم کہ تمہیں اتنا اچھا اور شریف شوہر ملا ہے جو تمہاری ہر بدتمیزی برداشت کر رہا ہے۔ بھائی کی اس بات نے میرے سارے غرور کو توڑ کر رکھ دیا۔ اگر تم طلاق لے کر اس گھر میں آؤ گی تو یاد رکھنا اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہوں گے۔ بھائی نے انتہائی سختی سے اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا اور فون بند کر دیا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بھائی ہے جو کل تک میری ایک چھینک پر پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا۔ آج اسی بھائی نے میری زندگی کے سب سے بڑے مسئلے پر مجھے یوں تنہا اور بے سہارا چھوڑ دیا تھا۔ کمرے کی خاموشی مجھے ڈرا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میں چاروں طرف سے اونچی دیواروں میں قید ہوتی جا رہی ہوں۔ اب میں خود اس سے طلاق نہیں مانگوں گی، میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دانت پیس کر دل ہی دل میں عہد کیا، بلکہ یہ شخص مجھے خود طلاق دے گا اور ہاتھ جوڑ کر مجھے اس گھر سے نکالے گا۔ میں نے ایک خطرناک ارادہ کرتے ہوئے اپنے آپ سے وعدہ کیا، پھر تو بھائی مجھ پر غصہ نہیں کریں گے جب وہ خود مجھے چھوڑے گا۔ میں اس شخص کو پوری دنیا اور اپنے بھائی کی نظروں میں برا بناؤں گی اور اس سے طلاق لے کر رہوں گی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے اپنی حکمت عملی بدلوں گی۔ میں جتنا اسے تنگ کرتی ہوں اب اس سے بھی زیادہ تنگ کروں گی اور اس کی زندگی کو اجیرم بنا دوں گی۔ وہ کسی طرح بھی مجھے کوئی موقع نہیں دے رہا تھا کہ میں اس کی کسی خامی کو بنیاد بنا کر اس سے جان چھڑا سکوں۔ وہ ایک مشین کی طرح کام کرتا اور میری ہر گالی کا جواب مسکراہٹ سے دیتا۔ میں نے بیڈ پر لیٹ کر غور سے سوچا کہ آخر ایسا کیا کیا جائے کہ اس کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جائے۔ سوچتے سوچتے میرے ذہن میں اپنی یونیورسٹی کی دوست نبیلہ کا خیال آیا۔ میں نے فوراً اپنا فون اٹھایا اور اپنی بیسٹ فرینڈ نبیلہ کو کال کی۔ نبیلہ وہی لڑکی تھی جو پہلے بھی میرے شوہر کی برائیاں کر کے میرے غصے کو ہوا دیتی تھی۔ ہیلو نبیلہ، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میں اس گھر میں پاگل ہو جاؤں گی، میں نے فون ملتے ہی روتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا رمشا، تم رو کیوں رہی ہو؟ نبیلہ نے میرے فوراً حق میں بولتے ہوئے میرے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہنے لگی تم اتنی خوبصورت اور ماڈرن لڑکی ہو، اس شخص کے ساتھ کیسے زندگی گزار رہی ہو؟ نبیلہ کی باتوں نے میرے اندر کے غرور کو مزید ہوا دی۔ وہ کہہ رہی تھی وہ ایک معمولی شکل صورت کا انسان ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے بھائی نے بھی مجھے واپس بلانے سے انکار کر دیا ہے، مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا، میں اس عذاب سے کیسے جان چھڑاؤں۔
میں نے نبیلہ کے سامنے اپنی مکمل بے بسی ظاہر کر دی۔ تم پریشان مت ہو رمشا، ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ نبیلہ نے بڑی چالاکی سے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم ایک کام کرو، اس پر بھاری خرچ ڈال دو تاکہ وہ اندر سے ٹوٹ جائے۔ نبیلہ کی اس تجویز نے میرے اندھیرے دماغ میں ایک روشن کرن پیدا کر دی۔ وہ خود ہی مجبور ہو کر تمہیں طلاق دے دے گا کیونکہ اتنی اس کی اوقات ہی نہیں ہے۔ نبیلہ نے انتہائی شیطانی اور کارگر مشورہ دیا۔ تم مجھ سے زیادہ پیسے مانگو اور اس پر خرچ کا بور ڈال دو۔ مجھے اس کی بات بہت شاندار لگی اور میرے دل ہی دل میں اپنے مطالبات کی ایک لمبی فہرست تیار کر لی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی تنخواہ بہت معمولی ہے اور وہ گھر کا خرچ بھی بڑی مشکل سے چلاتا ہے۔ آخر کار شام کو جب وہ تھکا ہارا گھر واپس آیا تو میں نے اسے کمرے میں بلوا لیا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر دن بھر کی مشقت کی سیاہی اور تھکن عیاں تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی رمشا بیگم، حکم کریں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی؟ اس نے نہایت ادب سے مجھے پوچھا۔ مجھے مہینے کے 30,000 روپے الگ چاہیے۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے اس کے سر پر جیسے بھاری پتھر مار دیا تاکہ میں اپنی شاپنگ کر سکوں، اپنے کپڑے اور جوتے خرید سکوں۔ میں نے انتہائی ڈھٹائی سے کہا، کیونکہ میں نے ہمیشہ اپنے بھائی کے گھر میں عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی۔ میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اپنے بھائی کی امیری کا حوالہ بھی دیا، اور اگر تم یہ خرچ برداشت کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے کھلے دل سے طلاق دے دو۔ میں نے اسے سیدھا سیدھا بلیک میل کرتے ہوئے اپنی شرط اس کے سامنے رکھ دی۔ میں نے اسے یہ سب تنگ کرنے کے لیے کیا اور اس کی انا کو کچلنے کے لیے کیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اتنی بڑی رقم سن کر غصے سے پاگل ہو جائے گا اور پھر مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا یا پھر طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا، لیکن وہ عجیب صابر اور نرم دل انسان تھا۔ اس نے میری یہ ناممکن اور ظالمانہ شرط سن کر نہ کوئی غصہ کیا اور نہ ہی اپنی مجبوری بیان کی۔ اس نے خاموشی سے سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے اور اب طلاق کے کاغذات بنوائے گا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ 30,000 میرے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا۔ اس نے مجھے حیرت کے سمندر میں ڈال دیا تھا۔ وہ صبح سویرے جب فیکٹری جانے کے لیے تیار ہوتا تو مجھے پیسے دے دیتا اور مسکرا کر کہتا، یہ لے رمشا بیگم، آپ بازار جا کر اپنی پسند کی شاپنگ کریں۔ وہ اتنے سکون سے یہ بات کہتا جیسے وہ کسی بڑی فیکٹری کا مالک ہو اور 30,000 اس کے لیے معمولی رقم ہو، اور آپ کو کسی بھی بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے مزید کہتا، تمام ضروریات زندگی پوری کرنا میرا فرض ہے اور میں اسے ہر حال میں پورا کروں گا۔ وہ یہ بھاری جملہ بڑی آسانی سے ادا کر کے فیکٹری چلا جاتا اور میں بستر پر بیٹھی کرنسی کے نوٹوں کو دیکھتی رہتی۔ اس دن بھی مہینے کی پہلی تاریخ تھی جب سردیوں کی صبح کا آغاز ہوا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھ کر سیدھا میرے کمرے میں آیا اور اس کے ہاتھ میں پیسوں کی گڈی تھی۔ اس نے مجھے 30,000 روپے دیے اور اپنے کام کے لیے نکل گیا۔ میں ان نوٹوں کو ہاتھ میں لے کر بستر پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایک معمولی ملازم ہے اور ایک چھوٹی سی فیکٹری میں کام کرتا ہے جہاں اس کی تنخواہ صرف 30,000 روپے ہے۔ مجھے اس بات کا علم اس کے گھر والوں کی باتوں سے ہو گیا تھا۔ اگر وہ اپنی پوری مہینے کی تنخواہ یعنی 30,000 مجھے دے دیتا ہے تو باقی اخراجات کیسے پورے کرتا تھا؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ گھر کا راشن بھی لاتا تھا، بجلی کا بل بھی دیتا تھا اور اپنی بوڑھی ماں کی دوائیاں بھی خریدتا تھا، لیکن میں تو اس پر بور ڈالنا چاہتی تھی تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ میں نے اپنی ضمیر کی آواز کو دبا دیا اور پیسوں کو اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ یہ پیسے کہاں سے لا رہا ہے یا کس کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ مجھے صرف اپنی شاپنگ اور اپنی انا کی تسکین سے غرض تھی۔ اس دن جب میں تیار ہو کر مال گئی تاکہ خوب شاپنگ کر سکوں اور اپنی سہیلیوں کو دکھا سکوں، میں نے قیمتی سوٹ پہنا اور اچھا سا میک اپ کر کے گھر سے باہر نکلی۔ پچھلے 6 مہینے کے بھی کچھ پیسے میرے پاس بچ گئے تھے اور اس مہینے کے بھی پیسے میرے پاس میں تھے۔ میرے پاس کافی بڑی رقم جمع ہو چکی تھی اور میرا ارادہ تھا کہ آج میں اپنے لیے برانڈڈ کپڑے اور جوتے خریدوں گی۔ میں نے دل میں سوچا کہ جب تک میں اس انسان کے ساتھ رہ رہی ہوں، اس عذاب کو برداشت کر رہی ہوں، تب تک اپنی خواہشات کو کیوں ماروں؟ میں نے خود کو تسلی دی کہ میں اس کی کمائی پر عیش کروں گی اور اسے اندر سے کھوکھلا کر دوں گی۔ میری منزل شہر کا سب سے بڑا شاپنگ مال تھا جہاں میری سہیلیاں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میرا ارادہ پختہ تھا کہ اس شخص کو معاشی طور پر اتنا نچوڑ دوں گی کہ اس کے پاس مجھے طلاق دینے کے علاوہ کوئی راستہ نہ بچے۔ میں رکشے میں بیٹھی شہر کے بڑے شاپنگ مال کی طرف جا رہی تھی۔ میرے پرس میں 30,000 روپے کی بھاری رقم موجود تھی اور میرا غرور آسمان کو چھو رہا تھا۔
शहर के बाहर से स्टैंड के पास शदीद ट्रैफिक में रिक्शा रुक गया। गर्मी और हब से मेरा बुरा हाल हो रहा था और मैं झिझलाकर बाहर देखने लगी। अचानक मेरी नज़र बस स्टैंड के हजूम में एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी। वो एक ट्रक के पास खड़ा था और उसके कंधों पर एक भारी बोरी लदी हुई थी। मैंने अपनी आंखें मलकर दोबारा गौर से देखा तो ये मेरा शोहर था। मेरे मुंह से बेसाख्ता एक दबी हुई चीख निकल गई। वो मेरा सारा जिस्म सुन्न हो गया। वो मुसलसल भारी सामान अपने सर और कंधों पर उठाकर बसों की छतों पर चढ़ा रहा था। उसके कपड़े पसीने में मुकम्मल भीग चुके थे और उसके माथे से पसीना बहकर आंखों में जा रहा था। मैंने उसके कदमों की तरफ देखा। उसकी जूती बुरी तरह टूटी हुई थी। उसके पाँव गर्द और मिट्टी से अटे हुए थे। या अल्लाह, ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? मेरा दिल मेरे सीने में जोर जोर से धड़कने लगा और मेरी सांसें उखड़ गई। उस वक्त मेरी रूह तक कांप गई। न जाने क्यों मुझे इस शख्स पर बेहद रहम आया और मेरे अंदर का सारा गरूर एक लम्हे में टूट गया। वो सारी रात फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट करता था और फिर दिन भर बस स्टैंड पर लोगों का बोझ उठाता था। उनका सामान अपने सर पर रखकर ट्रकों और गाड़ियों में लोड करता था। उसका टूटा हुआ जूता और उसके फटे पुराने कपड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे थे कि ये शख्स जितना भी कमाता था वो सिर्फ और सिर्फ मुझ पर खर्च करता था। उसने अपने लिए एक जूता तक नहीं खरीदा था और मेरी झूठी अना की तस्कीन के लिए खुद को अजाब में डाल रखा था। वो चाहता तो मुझे एक लम्हे में तलाक देकर इस मुसीबत से जान छुड़ा लेता, लेकिन उसने मुझे तलाक न दी बल्कि मेरी हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश को पूरा करता रहा। आज मेरी आंखों में खुद ब खुद आंसू आ गए। रिक्शा मोड़ो, मुझे वापस घर जाना है। मैंने रोते हुए रिक्शे वाले को आवाज़ दी और अपने आंसू छुपाने की कोशिश की। मैं जो मॉल में शॉपिंग के लिए जा रही थी उन्हीं कदमों वापस इस अपने गरीब खाने में लौट आई। घर पहुंचकर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और बेड पर गिरकर इतना रोई कि मुझे हिचकियाँ आने लगी। मेरा दिल इस कदर भारी हो चुका था कि मैं जी भर कर रोई। मैंने इस शख्स के साथ कितनी बड़ी ज्यादती की थी। वो मुझसे कितनी सच्ची मोहब्बत करता था जिसका मुझे आज तक अंदाज़ा नहीं हो सका था। मैं किसी पढ़े लिखे और खूबसूरत इंसान से शादी करती तो वो मुझे ये ईमान और ये सच्ची चाहत और ये बेलौस मोहब्बत ना देता जो ये गरीब शख्स मुझे दे रहा था। आज मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये तल्ख एहसास हुआ कि मैं मुकम्मल तौर पर गलत थी। अल्लाह ने मेरे नसीब में इतना अच्छा और मुखलिस इंसान रखा था और मैंने अपनी जहालत में इसकी शदीद बेकदरी की थी। शाम का वक्त था जब वो घर आया। वो रोज़मर्रा से भी ज़्यादा थका हुआ और निढाल लग रहा था। उसने कमरे में आते ही मेरी तरफ एक नज़र डाली और फिर खामोशी से सोफे के कोने पर लेट गया। थकन इस कदर ज़्यादा थी कि लेटते ही सो गया। मैं बेड पर खामोशी से बैठी उसके मासूम और थके हुए चेहरे को देख रही थी। जब मैं अपनी जगह से उठी तो मेरी हल्की सी आहट से उसकी आंख खुल गई। वो हड़बड़ाकर सोफे से उठ बैठा और परेशानी से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे फैक्ट्री जाना था, मेरी तो आंख लग गई। उसने घबराहट में अपने बाल दुरुस्त करते हुए कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अभी रुके, मैं आपके लिए बाहर से खाना लाती हूँ, आप खाना खा लें। उसने अपनी थकन को यकसर नज़रअंदाज करते हुए मेरी भूख की फिक्र की। मैं तेज़ी से आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। वो चौंक कर रुक गया और हैरत से मेरी तरफ देखने लगा, क्योंकि ये हमारी शादी के बाद पहली बार था कि मैंने इस तरह उसका हाथ थामा था। उसकी आंखों में अजीब सी बेयकीनी थी। खाना आप नहीं लाएंगे, अब से खाना मैं बनाऊंगी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए नरमी से कहा। और आज आप फैक्ट्री नहीं जाएंगे, आज आप सिर्फ आराम करेंगे। मैंने उसका हाथ दबाते हुए उसे अपने फैसले से आगाह किया। आपको अपनी जान पर इतना बोझ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे लहजे में उसके लिए सच्चा दर्द और तड़प थी। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप जैसे अजीम इंसान की मोहब्बत पा सकूँ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे और मेरा गला रुन गया। मैंने आपकी बहुत बेकदरी की है और आपको बहुत अजियत दी है। मैंने रोते हुए अपने गुनाहों का एतराफ़ किया। मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन वो शख्स आज भी मुझ पर ज़रा सा भी गुस्सा नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार एक सच्ची और गहरी उम्मीद झलक रही थी। मैं बेख्तियार उसके कदमों में बैठ गई और उसके घुटनों पर सर रख दिया। मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको कभी समझा ही नहीं। मैंने सिसकियाँ लेते हुए कहा, आप जाहिल नहीं हैं, बल्कि मैं गलत थी। मैं आपकी अच्छाई ना देख सकी। मेरी आवाज़ में दर्द से भारी हो चुकी थी। वो मेरी इस हालत में घबरा गया। उसने फ़ौरन मुझे कंधों से पकड़कर उठाया। ऐसा ना करें रिमशा, अब मेरी इज्जत है, मेरे कदमों में मत बैठे। उसने एहतराम से मुझे अपने बराबर खड़ा किया। मैंने एक बार फिर मजबूती से उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज से मैं आपकी इज्जत बनना चाहती हूँ, आपके कंधों का बोझ नहीं बनना चाहती।
میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے یقین دلایا۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی بوجھل نہیں تھی۔ اس خاموشی میں ایک عجیب سا سکون تھا، ایک نئی زندگی کی نوید تھی۔ وہ میری بات سن کر مسکرایا اور پیار سے میرے گال پر ہاتھ پھیرا۔ اس ایک لمس نے میری روح کے سارے زخم بھر دیے۔ اگلے دن صبح میں اس سے پہلے اٹھ گئی۔ میں نے کچن میں جا کر پہلی بار اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلا تو ناشتے کی میز سجی دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ دیا۔ آج سے آپ بس ایک کام کریں گے، اپنے آپ پر اور اپنی جان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالیں گے۔ میں نے اس کے سامنے بیٹھ کر سنجیدگی سے کہا، میں اب آپ سے کوئی فضول خواہش نہیں کروں گی اور نہ ہی پیسوں کا مطالبہ کروں گی۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دیا اور چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولا، مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا، ایسا لگ رہا ہے آج سورج کسی اور طرف سے نکلا ہے۔ اس نے شرارت سے کھڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اس کی بات پر دل سے مسکرائی اور کہا، ہاں، آج سورج وہاں سے نکلا ہے جہاں سے انسانیت نکلتی ہے۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، میرا دل میں آج پہلی بار انسانیت کا سچا احساس پیدا ہوا ہے۔ وہ ہنس پڑا اور میں نے اس لمحے شدت سے محسوس کیا کہ جس شخص سے مجھے کل تک گھن آتی تھی، آج وہی میری زندگی کا سب سے خوبصورت احساس بن چکا ہے۔ اس کا سانولا رنگ مجھے دنیا کا سب سے حسین رنگ لگنے لگا تھا اور اس کی سادگی میری سب سے بڑی طاقت بن گئی تھی۔ کبھی کبھی ہم صرف ظاہری پیسے اور معاشرتی حیثیت کو ہی سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم ڈگریوں کو دیکھتے ہیں اور انسان کو بھول جاتے ہیں، مگر اصل تعلیم انسانیت، صبر اور سچی محبت کا نام ہے، جو میں نے آخر کار اپنے شوہر میں دیکھی۔ اس دن کے بعد میں نے وہ 30,000 روپے اسے واپس کر دیے اور اسے بس اسٹینڈ والی مزدوری چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، میری سچی توبہ اور اس کی محنت رنگ لے آئی۔ آج میرے شوہر کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے۔ اس نے اپنی فیکٹری میں ترقی کی اور آج وہ ایک اچھے عہدے پر فائز ہے۔ میرے 2 پیارے بچے ہیں جو بالکل اپنے باپ کی طرح نرم دل ہیں، لیکن آج بھی میں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ سوچ سمجھ کر خرچ کرتی ہوں۔ میں اب اس پر کوئی ناجائز بوجھ نہیں ڈالتی، بلکہ اب میں خود بھی ایک نجی اسکول میں پڑھاتی ہوں تاکہ اس کا ہاتھ بٹا سکوں۔ ہماری زندگی اب ایک خوبصورت کہانی بن چکی ہے جس کی بنیاد صرف عزت اور انسانیت پر قائم ہے۔ مجھے اب مالز میں جانے اور دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ میری اصل دولت میرا شوہر، میرا پرسکون گھر ہے۔ میں جان چکی ہوں کہ رشتہ سچا وہی ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ساتھ دے اور بغیر کسی غرض کے انسان کو پناہ دے۔ میرا شوہر میرے لیے وہی پناہ گاہ ہے جس میں نے اپنی زندگی کا اصل سکون پا لیا ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اس طرح کے مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔